شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ میری سٹوریز کو اتنا پسند کرتے ہیں اور مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میری آج والی سٹوری پر بھی جو لائکس ٹارگٹ ہے وہ 300 ہے، اور انشاءاللہ آئی ہوپ آپ لوگ اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ یقیناً بہت پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں صبا عباسی۔ صبا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری ممانی ہے، ان کے کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری ممانی کے جو کزن تھے وہ یہ پینٹ وغیرہ کا کام کروایا کرتے تھے، پینا فلکس بنوانا اور یہ کلر کروانا، یہ ان کا کام تھا۔ تو لوگوں کو ایک آرڈر آیا، ایک گھر تھا، وہاں پر ان لوگوں نے وہ سارا کلر کرنا تھا، اس گھر کو پینٹ کروانا تھا۔ تو اس سلسلے میں وہ لوگ وہاں پر چلے گئے، ان لوگوں کی ڈیل فائنل ہوگی۔ اب وہ جو ممانی کے کزن تھے وہ ورکرز کو لے کر وہاں پر چلے گئے، ان لوگوں نے اس پورے گھر کا وزٹ کیا۔ جس کا وہ گھر تھا، وہ جو آنر تھے ان کو یہ کہنا تھا کہ آپ نے اس گھر کو، پورے گھر کو کلر کرنا ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر اس گھر میں جتنے بھی تعویذ لگے ہوئے ہیں ان کو اتارنا نہیں ہے، نہ ہی ان کو چھیڑنا ہے، یہ جیسے لگے ہوئے ہیں ان کو ایسے ہی لگے رہنے دینا ہے۔ وہ جو ممانی کے کزن تھے انہوں نے یہ بات سمجھ بھی لی اور کہا ٹھیک ہے، لیکن ان سے غلطی یہ ہو گئی، انہوں نے یہ بات اپنے ورکرز کو نہیں بتائی اور ورکرز کو وہاں پر کام کے لیے بھیج دیا۔ وہ جو ورکرز تھے ان کا وہیں پر سٹے تھا، ان لوگوں نے وہیں پر رہ کر کام کرنا تھا، جتنے دن میں وہ کام کمپلیٹ ہونا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے واپس آنا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں وہ جو ورکرز وہاں پر کام کرتے رہے، پہلے دن ان لوگوں نے کام کیا، تو جیسے ہی رات کے ٹائم وہ اس گھر میں سو رہے تھے تو ان لوگوں کو ساری رات باہر کا جو صحن تھا وہاں سے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی، کبھی رونے کی آوازیں آتی تھیں تو کبھی ہنسنے کی آوازیں۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، خالی گھر ہے، یہ ہم لوگوں نے آج سارا دن یہاں پر کام کیا ہے، تو پھر اب یہ بار بار کون ہنس رہا ہے اور رو رہا ہے۔ کافی زیادہ وہ لوگ خوف زدہ بھی ہوئے۔ خیر انہوں نے صبح یہ بات وہ جو ممانی کے کزن تھے ان کو یہ بات بتائی کہ اس طرح سے رات کو ہم لوگوں کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں کا وہم ہوگا، پاس پاس اور بھی گھر ہیں تو وہاں سے آوازیں آ رہی ہوں گی، آج تم لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں پر سٹے کروں گا، تو چلو اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کو کس طرح کی آوازیں وہاں سے آتی ہیں۔ ممانی کے جو کزن تھے وہ بھی وہاں پر چلے گئے، دن بھر ان لوگوں نے کام کیا ہے، تو جیسے ہی وہ لوگ رات کو سونے کے لیے جو کمرہ ان لوگوں کو دیا گیا تھا وہاں پر لیٹے، تو آج پھر وہی کام شروع ہو گیا، کبھی کسی کے ہنسنے کی تو کبھی کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور آج تو کام اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ باقاعدہ اس مخلوق نے دروازے کے اوپر دستک دینا شروع کر دی، اور ان لوگوں کے ممانی کے جو بھائی تھے، ممانی کے جو کزن تھے، ان کے بھائی کی آواز میں آوازیں دینے لگ گئے، ان کو بار بار آوازیں دے رہے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میرے بھائی کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور میں آج یہاں پر ہوں۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا، وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایک دم سے یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے، باقاعدہ بار بار باہر کوئی چلتا تھا، وہ لوگ کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ تبھی جو ممانی کے کزن تھے ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مجھے تو اس گھر کے آنر نے ایک بات سمجھائی تھی کہ یہاں پر جو تعویذ لگے ہوئے ہیں ان کو نہیں اتارنا، شاید ان لوگوں سے وہ تعویذ اتر گئے ہیں کیونکہ میں نے تو ان کو بتایا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے جتنے بھی وہاں پر ان کے ساتھ کام کرنے والے ورکرز تھے ان سے یہ پوچھا کہ یہاں کی دیواروں کے اوپر کچھ تعویذ لگے ہوئے تھے، کیا تم لوگوں نے وہ تعویذ اتارے ہیں؟ تو وہ جو ورکرز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے جب پورے گھر کو پینٹ کرنا تھا تو ہم لوگوں نے جتنی بھی اس طرح کی ایکسٹرا چیزیں تھیں ان میں وہ تعویذ بھی تھے، ہم نے تو اتار دی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے یہ جو تعویذ ہیں دوبارہ وہاں پر لگانے ہیں۔ جو پہلی رات تھی جب وہ ورکرز وہاں پر آوازیں سن رہے تھے تو ان کو کسی نے بہت زیادہ مارا تھا،
بہت زیادہ کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے بہت مارا تھا۔ اور پھر جب اگلے دن ان لوگوں کو باقاعدہ آواز آئی اور دروازہ کھول کر ان لوگوں نے دیکھا تو تب ان کو نظر تو باہر کوئی نہیں آیا تھا، لیکن باقاعدہ ایسا محسوس ہوا تھا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے اور ان جنات نے ان کو بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ خیر وہ جو ممانی کے کزن تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے کیسے بھی کر کے ہم لوگوں کو وہ تعویذ ڈھونڈنے ہیں اور دوبارہ ان کو انہی دیواروں پر لگانا ہے۔ ان لوگوں نے کافی زیادہ محنت کے ساتھ وہ تعویذ ڈھونڈے، وہ جو پینٹس کے ڈبے تھے ان کے نیچے وہ کہیں لگے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے ان لوگوں کو وہ تعویذ ملے۔ پھر ان لوگوں نے جہاں جہاں پر سے وہ اتارے تھے، ان لوگوں کو وہ جگہ یاد تھی، وہاں پر ان کو دوبارہ پلیس کیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پر وہ تعویذ لگا رہے تھے اس دوران بھی وہ مخلوق ہم لوگوں کے اوپر تشدد کر رہی تھی، کبھی کوئی تھپڑ، کبھی کوئی دھکا لگ جانا۔ بہت ہم لوگوں نے ٹف ٹائم دیکھا، جیسے کیسے کر کے ان لوگوں نے وہاں پر وہ پینٹ کا کام کمپلیٹ کیا اور اس گھر سے اپنی جان چھڑوائی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہم لوگوں کی ممانی کے کزن کی تھی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا واسی آپ کا، جس نے جو گھر سیب زدہ ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کے جنات کا بسیرا ہوتا ہے، پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر تعویذ لگواتے ہیں لوگ، بعض گھروں میں کیل لگائے جاتے ہیں، حصار کیا جاتا ہے کہ وہ جنات انسانوں پر اس طرح سے اثر نہ کریں۔ جس گھر میں بھی ایسے پرابلمس ہوں وہاں پر آپ کبھی بھی کوئی رینوویشن کریں، کوئی ایسا کام کریں تو ان گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بھی کسی کو وہاں پر رکنا چاہیے، آنرس میں سے بھی، کہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سنڈریلا سندھ سے۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ سندھ کے ایک گاؤں کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہاں پر ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں رہنے والے ایک بزرگ شخص تھے۔ وہ اپنے کھیتوں سے جب بھی گھر واپس جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک ندی پڑتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب بھی میں اس ندی کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کا چہرہ جلا ہوا ہوتا ہے اور لباس اس نے اس طرح سے پہنا ہوتا ہے جس طرح سے اس نے لہنگا پہنا ہوتا ہے، اس طرح کا اس کا لباس ہوتا ہے۔ جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں وہ میرے اوپر پتھر مارتی ہے، میں بڑی مشکل کے ساتھ وہاں سے گزر کر آتا ہوں۔ وہ جب بھی گھر آتے تھے تو گھر آ کر یہ بات گھر والوں کو بتاتے تھے۔ گھر والے یہ کہتے تھے ہو سکتا ہے آپ کو وہم ہو، بچے شرارت کرتے ہوں، لیکن وہ کہتے تھے کہ بچے تو وہاں پر ہوتے ہی نہیں ہیں، وہاں پر تو مجھے وہ عورت نظر آتی ہے جس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے عارف سے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں دکھاؤں گا، تم خود دیکھ لینا کہ وہ عورت کون ہے۔ اگلے دن عارف ان کے ساتھ کھیتوں میں گیا تو جس راستے سے وہ لوگ گزر کر جاتے تھے ندی تو وہیں پر آتی تھی۔ ان کے ساتھ جب وہ لڑکا تھا تو اس کو کوئی بھی نہیں دکھائی دیا۔ اس نے یہی کہا کہ دادا ابو آپ کو نا وہم ہوتا ہے، دیکھیں اگر وہ عورت آپ کو دکھتی تو مجھے بھی نظر آتی، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بیچارے جب بھی وہاں سے گزرتے تھے وہ پتھر مارتی تھی، ان کو ڈراتی تھی، تنگ کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جو بزرگ شخص تھے ان کی وفات ہو گئی، وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ بزرگ فوت ہو گئے تو ان کی وفات کے بعد ان کے پوتے کو ہی زمینوں پر کام کرنا تھا۔ تو وہ ایک دوپہر اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، بہت شدید گرمی تھی، تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر ندی میں نہا لیتا ہوں، ندی پاس ہی ہے، مجھے گرمی بھی بہت لگ رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ سے کام شروع کر لوں گا۔ تو عارف اس ندی میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ جیسے وہ اس ندی میں نہا رہا تھا اس کو پانی کے اندر کچھ محسوس ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ بار بار اس کے ساتھ کوئی ٹکرا رہا ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھا وہ کافی زیادہ ہیوی تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا کہ پانی میں یہ کیا چیز ہے جو بار بار میرے سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ ڈر کر فوراً ندی سے باہر نکل آیا اور کنارے پر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کو ندی کے اندر سے چمکتی ہوئی دو آنکھیں نظر آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورا سر باہر نکال لیا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت تھی جس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا۔ وہ وہی عورت تھی جس کے بارے میں اس کے دادا ابو اس کو بتایا کرتے تھے۔ ایک دم سے وہ ندی کے درمیان میں کھڑی ہو گئی اور اس کا قد بھی بڑھنے لگ گیا۔ عارف نے جب اتنی ڈراؤنے چہرے والی عورت کو دیکھا وہ چیخیں مارنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا وہ خوف کے مارے وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شام کے ٹائم جب واپس جانے کے لیے وہاں سے دوسرے کھیتوں کے کسان گزر رہے تھے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ عارف وہاں پر بے ہوش پڑا ہے، تو وہ لوگ اس کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے کر آئے۔ وہ تب بھی بے ہوش ہی تھا۔ جب گھر لے کر آئے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گیا،
کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ حد سے زیادہ خوف زدہ تھا، کبھی وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ جاتا تھا، کبھی رونے لگ جاتا تھا، کبھی ہنسنے لگ جاتا تھا، کبھی عجیب باتیں کرتا تھا کہ مجھے بہت ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت نظر آ رہی ہے۔ پھر وہ لوگ اس کو ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے۔ جب ان عامل صاحب نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ٹائم یہ ندی کی اس چڑیل کی زد میں ہے، اس کا اثر اس پر ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اس وقت وہاں پر نہا رہا تھا اور وہ جو ندی ہے وہ آج سیب زدہ ہے۔ پھر تقریباً 1 سال تک اس کا علاج ہوتا رہا۔ 1 سال کے بعد جا کر وہ اس قابل ہوا کہ وہ نارمل ہو سکے۔ پھر وہاں پر اس ندی کے پاس سے کوئی بھی نہیں گزرتا تھا۔ جو بھی لوگ دن بھر کھیتوں میں کام کرتے تھے وہ واپسی پر اپنے گھروں میں جانے کے لیے جو روڈ تھی، جو پکا ایک راستہ بنا ہوا تھا، وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس ندی کے پاس سے کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ جب کبھی کوئی غلطی کے مارے اگر وہاں سے گزر بھی جاتا تھا تو وہی جلے چہرے والی عورت وہاں پر لوگوں کو نظر آتی تھی، جو اس ندی کے پاس، اس ندی پر ہی رہتی تھی، اور جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا تھا وہ اس پر حملہ آور ہوتی تھی۔ آج بھی وہ ندی وہیں پر ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا۔ مزید اس جگہ کو ویران اور سنسان کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز، ویسے بھی یہ جو نہریں ہوتی ہیں، ندی ہوتی ہے، یہاں پر اکثر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، تو پھر جس جگہ پر وہ اس حد تک اپنے آپ کو ظاہر کریں وہاں پر پھر انسانوں کو نہیں جانا چاہیے۔ اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں پریانکا نائک۔ پریانکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو امی سے ہم لوگوں نے زبردستی سنی۔ امی اور خالہ فون پر بات کر رہی تھی، تو بات کرتے کرتے ان لوگوں نے ایسی باتیں شروع کر دیں۔ تبھی ہم نے امی کو فورسفلی کہا کہ ہمیں بتائیں آپ کون سی بات کر رہی ہیں۔ تو امی نے یہ بتایا کہ 2014 کی بات ہے، جب ہم لوگوں کے چھوٹے ماموں کا انتقال ہوا تو سب لوگ نانی اماں کے گھر پر ہی تھے۔ وہاں پر ان لوگوں کے جو رسم و رواج ہیں، ہر مذہب کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر یہ رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر میں تو اس کے حصے کا کھانا روز رات کو ایک مٹکے میں بند کر کے سڑک کے کسی کونے پر جا کر رکھ دیا کرتے ہیں۔ میرے بڑے ماموں کی روٹین تھی، پہلے دن دوسرے دن وہ کھانا جا کر رکھ آتے تھے۔ جو بھی گھر میں کھانا بنا ہوتا تھا اس میں سے اتنا حصہ جتنا وہ ماموں کھاتے تھے، ان کے حصے کا کھانا ایک مٹکی میں بھر کر وہ لوگ سڑک کے چوراہے کے، ایک سڑک تھی جہاں پر چوراہا ہوتا ہے، تو اس کے کونے میں جا کر رکھاتے تھے۔ تو تیسرے دن ماموں نے امی اور خالہ کو یہ کہا کہ آج کھانا تم لوگ جا کر رکھانا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ رکھائیں گے۔ تو ماموں نے یہ کہا کہ کھانا رکھ کر فوراً تم لوگوں نے وہاں سے واپس آ جانا ہے اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، اور جب تم لوگ کھانا لے کر جا رہی ہوگی تو کوشش یہ کرنا کہ کوئی بھی تم لوگوں کو روکے نہ، بس تم لوگوں نے کھانا ڈال کر سیدھا گھر سے نکل جانا ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، مٹکی میں کھانا ڈالا اور سڑک کے درمیان جہاں پر ماموں رکھنے جاتے تھے وہیں پر رکھنے چلے گئے۔ جیسے ان لوگوں نے وہاں پر کھانا رکھا تو امی اور خالہ واپس پلٹی۔ پتہ نہیں خالہ کے ذہن میں کیا بات آئی کیا نہیں، انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا اور وہیں پر چیخیں مارنے لگ گئی اور گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکل کے ساتھ امی خالہ کو سنبھالتی ہوئی گھر لے آئیں۔ جب گھر لے کر آئیں تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس وقت بھی چیخیں مار رہی تھیں اور بہت زیادہ خوف زدہ تھیں۔ امی نے بتایا کہ خالہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا تھا، تو ماموں نے انہیں بہت ڈانٹا اور یہ کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، اب بتاؤ تم نے وہاں پر کیا دیکھا تھا؟ خالہ یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میں نے بہت بڑے بڑے 2 ہاتھ دیکھے تھے، بہت زیادہ کالے رنگ کے وہ ہاتھ تھے جو اس مٹکی کو اٹھا رہے تھے، بس ان کو دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ پھر ماموں نے یہ کہا کہ اب تم ماموں کی تصویر کے پاس جا کر ان سے معافی مانگو جو تم نے کام کیا ہے، اس کے بعد پھر تم نارمل ہوگی۔ پھر انہوں نے ان کی تصویر کے آگے جا کر معافی مانگی، پھر ان کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی۔ یہ میری اپنی خالہ کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا نائک آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی الشبہ میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں۔ الشبہ کہتی ہے کہ میری فرینڈ کے بھائی جن کا نام علی ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ بیسکلی حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، میں اس وقت MA کر رہا تھا تو کالج میں ہی تھا۔ اب ڈیورنگ لیکچر مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے
کلاس روم کی جو ونڈو ہے اس کو بار بار کوئی کھولتا ہے اور بند کرتا ہے. بہت زیادہ اس کو کوئی نہیں تھا کھولتا، ایسے محسوس ہوتا تھی کہ ہلکی سی وہ موو ہو رہی ہے. جیسے ہی کلاس آف ہوئی، سارے کلاس سے باہر چلے گئے تو میں کلاس میں ہی تھا. میں نے اس ونڈو کے پاس جا کر دیکھا کہ ونڈو کو کیا ایشو ہے، یہ بار بار کیوں موو ہو رہی ہے. میں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ونڈو باقاعدہ بند ہوئی اور پھر کھل گئی. اس ونڈو کے بالکل باہر ایک بہت بڑا درخت بھی تھا. مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا. میری طبیعت بھی تھوڑی سی خراب ہو رہی تھی. ابھی میں وہیں پر کھڑا ہوا تھا، باہر بہت سے کالے بادل بنے ہوئے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بارش آ جائے گی. ہم لوگوں کی یہ لاسٹ کلاس تھی. تبھی میرے دوست کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے یہ کہا کہ علی تم کہاں پر ہو؟ میں نے اسے یہ کہا کہ میں کلاس روم میں ہوں. میرا موڈ نہیں تھا باہر آنے کو تو میں ابھی کلاس روم میں ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں باہر آتا ہوں. جس پر اس نے مجھے یہ کہا کہ جلدی باہر آؤ، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے. میں نے اسے کہا کہ تم کہاں پر ہو؟ تبھی اس نے مجھے وہی درخت بتایا جو کلاس روم کے باہر تھا اور مجھے یہ کہا کہ میں وہاں پر کھڑا ہوں، تم آ جاؤ. جب میں نے وہاں سے جھانک کر دیکھنا چاہا وہ مجھے نظر نہیں آیا. مجھے یہ لگا کہ شاید کالج میں کسی طرف ہوگا اور اسی درخت کے پاس آ رہا ہوگا. میں کلاس سے باہر نکلا اور اس درخت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. مجھے وہاں پر کھڑے کھڑے تقریباً 5-10 منٹ ہو گئے، وہ نہیں آیا. مجھے لگا شاید کینٹین پر گیا ہوگا کچھ کھانے پینے کے لیے لینے کے لیے. تبھی میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم کہاں پر ہو؟ اس نے مجھے یہ کہا میں تو گھر پر ہوں. میں نے اسے یہ کہا کہ تم گھر پر ہو، مجھے تم نے یہاں پر درخت کے پاس بلا لیا اور تم خود گھر چلے گئے ہو. اس نے یہ کہا کہ بھائی جب کلاس آف ہوئی ہے میں تو فوراً ہی گھر آ گیا تھا، میں نے تو تمہیں کال نہیں کی. جس پر علی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جھوٹ تم سے کیوں بولنا ہے، مجھے تمہاری کال آئی ہے، میں نے کلاس روم میں ریسیو کی ہے اور باہر درخت کے پاس تم نے مجھے بلایا ہے. اس نے کہا کہ تمہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، میں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی. علی بہت زیادہ حیران ہوا اور علی نے فوراً اس کا فون بند کر دیا اور اپنا کال لاگ چیک کیا. جو کال اس کو کلاس روم میں ریسیو ہوئی تھی وہ کال لاگ میں نہیں تھی. وہ بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا بج رہا ہے. اس کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہو گئی. تبھی وہ فوراً گھر واپس آ گیا. آج بھی وہ کہتا ہے کہ میں اس بارے میں جب سوچتا ہوں تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ سب کیا تھا. ونڈو کو بار بار کون کھول رہا تھا اور بند کر رہا تھا، اور مجھے میرے دوست کی کال کیسے آ گئی جبکہ اس نے مجھے کال ہی نہیں کی تھی. یہ ایک سٹوری تھی جو الشپا نے شیئر کی. بہت شکریہ الشپا آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ US سے ریلیٹڈ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر ایک شخص تھا جو کہ گورکن تھا اور وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ قبرستان کے پاس ہی رہتے تھے. ہم لوگوں کو کسی کی تدفین کرنی تھی تو ہم لوگوں نے وہاں پر قبر کشائی کی. وہ تدفین ہو گئی. کچھ لوگ اس میں آئے ہوئے تھے جو جنازے میں شریک تھے. جو وہ لوگ میت کو وہاں پر دفنا کر چلے گئے. اس کے بعد تقریباً شام ہو چکی تھی. شام کے ٹائم قبرستان کو بند کر دیا جاتا تھا. تبھی ہم لوگوں کو سیکیورٹی کی طرف سے دوبارہ کال آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ایک اور قبر کشائی کرنی ہے کیونکہ صبح ہوتے ہی یہاں پر ایک اور تدفین ہونی ہے. تب تک تقریباً سارے ورکرز جا چکے تھے. میں اکیلا ہی تھا. میں نے بہت مشکل کے ساتھ وہاں پر قبر کھودی. جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلا مجھے یاد آیا کہ میرا کچھ قیمتی سامان وہیں پر رہ گیا جو مجھے ضروری چاہیے تھا. میں پھر قبرستان کی طرف واپس چل پڑا. کافی زیادہ اندھیرا ہو چکا تھا. جو قبر میں نے کھودی تھی جب اس کے پاس پہنچا تو وہیں پر وہ سامان رکھا ہوا تھا. میں نے وہ سامان اٹھایا اور واپس پلٹا. جس قبر کی تھوڑی دیر پہلے ہی تدفین ہوئی تھی وہاں سے مجھے کچھ آوازیں آنے لگیں. جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک سیاہ لباس میں کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی. قد اس کا کافی زیادہ لمبا تھا اور وہ کچھ بول رہی تھی. میں بڑا حیران ہوا کہ اس ٹائم تو قبرستان بند ہوتا ہے تو پھر یہ خاتون اندر کیسے آئیں. میں نے انہیں جا کر یہ کہا کہ یہاں پر اس ٹائم قبرستان بند ہو چکا ہے، اب یہاں سے چلی جائیں. اگر آپ کو آنا ہے تو آپ کل صبح آئیے گا. اس نے میری طرف بہت زیادہ عجیب و غریب نظروں سے دیکھا اور مجھے یہ کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں یہ ٹائم قبرستان میں انسانوں کے آنے کا نہیں ہے، اس لیے تم بھی یہاں سے چلے جاؤ. جب اس نے مجھے یہ بات کہی میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں فوراً سے قبرستان کے گیٹ کی طرف بڑھا. جیسے میں قبرستان کے گیٹ کی طرف بڑھا میں قبرستان کے گیٹ سے کافی دور تھا. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو عورت قبر پر کھڑی تھی وہاں پر نہیں تھی بلکہ وہ قبرستان کے گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی. جب میں نے اس کو قبرستان کے گیٹ کے پاس دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا. اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ کلر کی تھی جو کہ چمک رہی تھیں، انگارے نکل رہے تھے.
وہ قبرستان کے گیٹ کے پاس کب پہنچی اور کیسے پہنچی اور مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئی میں نہیں جانتا۔ تبھی وہ قبرستان کے گیٹ کے پاس سے 2 قدم آگے بڑھی اور غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے تیزی سے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں واپس اپنے روم میں آیا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، مجھے بہت سا بخار تھا۔ اگلے دن میں نے یہ بات اپنے سارے ورکرز کو بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی عورت 2-3 دن پہلے اور بھی 1-2 لوگوں نے دیکھی ہے، جو قبرستان بند ہونے کے بعد مختلف قبروں پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہاں پر کچھ پڑھنے لگ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر غائب بھی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ پھر اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگ شام کے ٹائم قبرستان میں نہیں جاتے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ رپورٹ کر دی تھی۔ اکثر لوگوں کو وہاں پر وہ عورت نظر آتی تھی۔ وہ عورت کون تھی کوئی نہیں جانتا، اور وہ کیسے غائب ہو جاتی تھی۔ اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ ڈراؤنا ہو جاتا تھا۔ شاید اس وقت وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کسی مخلوق کا بسیرا ہو چکا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، قبرستان میں غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر انسانوں کے ذریعے ہی یہ مخلوقات پہنچتی ہیں۔ جو لوگ وہاں پر طرح طرح کے عملیات کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ مخلوق وہاں پر آباد ہو جاتی ہے۔ شہر خاموشہ میں جہاں پر انسان کی آخری آرام گاہ ہے، وہاں پر اس کو مرنے کے بعد بھی سکون نہیں لینے دیتی یہ مخلوقات، کیونکہ یہ لوگوں کی بھیجی ہوئی ہی مخلوقات ہوتی ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اللہ کبھی بھی کسی انسان کو ایسی مخلوقات کے زیر اثر نہ کرے اور نہ ہی ان سے آمنا سامنا ہو۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshehur57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اس میں آج میں کچھ بزی تھی، اس لیے سٹوری تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، تو آئی ہوپ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور سٹوری اچھی لگے تو ضرور لائک کیا کریں اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔